alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to the second episode of this podcast. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں he belongs to corporate industry. بہت سے لوگ بڑے اس انڈسٹری کو بڑا فیسینیٹ بھی کرتے ہیں. لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کارپوریٹ ورلڈ میں جائیں اور بہت سی فیسینیشنز ہوتی ہیں. تو آج اسی لیے ہم لوگوں نے اس کارپوریٹ انڈسٹری کے ایک بہت بڑے آدمی کو بلایا ہے اور ٹوڈے وی آر گونا ڈسکس اے لاٹ آف تھنگز ود ہم. تو آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں مسٹر فہیم اعظم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے سر؟ فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. کافی دیر سے یہ ڈیلے ہو رہا تھا لیکن فائنلی آج آپ نے ٹائم نکال لیا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. نہیں, تھینک یو ویری مچ فار دی انویٹیشن. میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے ظاہر ہے ہمارا کو آفس بھی شفٹ ہو رہا تھا پھر, اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو اکنامک سچویشن ہے اس چیز کو مطلب اب میں کیا کہوں بہت اچھا سر, تھوڑا سا بتائیں اپنا ایجوکیشن اور اسٹارٹ آپ نے کہاں سے کیا؟ اچھا, میں آئی واز بیسڈ ان اسلام آباد اور میری ہوم ٹاؤن از آلسو کلوز ٹو اسلام آباد. واک اینڈ سے میرا تعلق ہے. میری بیسک ایجوکیشن واک اینڈ سے تھی. پھر ڈفرینٹ کیریئر میں موو, جیسے پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ایک المیہ ہے کہ کوئی کیریئر کاؤنسلنگ تو ہوتی نہیں ہے, تو ہٹ اینڈ ٹرائل پہ جو ہے نا وہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں. صحیح, بالکل. میرا بھی یہ ہوا کہ جی کبھی انجینئرنگ رکھی تو کبھی جو ہے نا میڈیکل رکھی اور پھر اینڈ پہ جا کے نا وہ MBA کر لیا. اچھا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے درمیان میں ایک چونکہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ایک سلیکشن ہوئی تھی میری, تو میرا وہاں سے PMA. جی PMA. اچھا, میرا PMA کابل آئی گیس. جی جی. اچھا, تو اس میں یہ ہے کہ وہ ابھی بھی جو کورس میٹ ہے آرمی کا ایک تھوڑا سا ہے کہ آرمی 69 میرے لوگ دوست جہاں جو ہے ریٹائر ہو گئے. اچھا, مطلب یو ہیو بین ٹو PMA. آئی ہیو بین ٹو, اور میں نے وہاں ایک سال ٹریننگ بھی کی ان کے ساتھ. تو دیٹس وائی ایک میرا بڑا ایک قریبی تعلق ہے. مطلب اندر سے جانے کی فوجی پن ہے آپ کے اندر تھوڑا سا فوجی ہے. صحیح, بالکل. تو خیر اینی وے کٹنگ شارٹ, میں MBA کے بعد 1991 میں نے جعفر برادر کو جوائن کیا. اچھا اچھا, صحیح. تو جعفر برادر سنس دین آئی بین ود جعفر برادر آلموسٹ 30 ایئرس. تو 30 ایئرس کا ایک لانگ کیریئر ہے, مطلب اسٹارٹنگ فرام دی سیلز ایگزیکٹو ٹو دی ممبر آف دی بورڈ آف ڈائریکٹرز. اچھا, میں بتاتا چلوں کہ جعفر بردرز از بیسڈ ان کراچی جو اوریجنلی, لیکن ویسے پورے پاکستان میں یہ بہت بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں اور مزید جانیں گے اس بارے میں بھی آگے اس پوڈ کاسٹ میں. اچھا, تو مطلب آپ کا جو کریئر ہے ٹوٹلی آپ نے دوسری کمپنیز میں نہیں کام کیا؟ ہاں, میرا ایک دوست جو ہے نا وہ بڑے جوک کرتے ہیں. میرا ایک کلاس فیلو ہیں ڈاکٹر رضوان مسعود, ڈاکٹر رضوان صدیقی. وہ انہوں نے ایک دفعہ میرے ساتھ جوک کیا, کہتے ہیں یار تمہارے جو ایجوکیشن کیریئر یا باقی پہلے دیکھتے ہوئے ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ تم میں کوئی مستقل مزاجی ہوگی, لیکن 2 چیزوں میں تمہیں بڑی مستقل مزاجی دکھائی. ایک مستقل مزاجی تم نے جعفر بدر کے ساتھ دکھائی اور دوسری تم نے اپنی بیگم کے ساتھ. صحیح. تو یہ ایک لانگ جرنی ہے جی دونوں کا, 30 سال کا. اچھا, دیر از اے myth ان سوسائٹی کہ آپ جہاں پہ بھی جاب کر رہے ہیں آپ اس کو سوئچ کریں ہر 3 سال بعد 5 سال بعد, بٹ یو آر ٹوٹلی اگینسٹ کہ آپ نے ایک کمپنی میں گئے اور 30 ایئرز از اے لانگ ٹائم آپ اسی میں رہے. جی ہاں, میرا خیال ہے جس طرح میں وہی کروں گا کہ وہ مستقل مزاجی والا جو ایلیمنٹ تھا نا وہ جیسے مسنگ تھا ایک پرسنالٹی میں, تو لیکن پھر بھی اتنا ہو گیا. اور آج کل تو ٹرینڈ ہی یہی ہے کہ نئی جنریشن تو ملینیل کہہ لیں یا جو زی جنریشن اب آ گئی ہے ان کا تو مزاج اور ہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ایک جگہ اتنا ٹک ہی نہیں سکتے. بالکل. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی صرف ایک وجہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ تھا ہی بڑا چیلنجنگ. ہم ہر روز کو نیا پروجیکٹ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ایک نیا چیلنج ہوتا ہے. تھرو آؤٹ مائی کیریئر آئی اسٹارٹیڈ فرام مینیجر مشینری سے. میں نے دیکھیں آئی واز سیلنگ روڈ کنسٹرکشن مشینری ان دا بگننگ. اچھا. اس کے بعد پھر آگے افغانستان کا جب 9/11 کے بعد ایک سچویشن آئی تو آئی والنٹیئر مائی سیلف. پھر آئی اسپینڈ 7-8 ایئرس دو آئی واز لیونگ ان اسلام آباد, لیکن میرا فریکوینٹلی آنا جانا تھا کابل میں.
اور میں نے وہاں پہ میڈیکل پروجیکٹس بھی کیے, میں نے مطلب میڈیسن کے کام بھی کیے, میں نے ڈفرینٹ قسم کے کنسٹرکشن مشینری ریلیٹڈ پروجیکٹ بھی وہاں پہ کیے. تو ہر طرح کا ایکسپیریمنٹ جو ہے نا, اور ڈفرینٹ گرانٹ, صرف سیل نہیں ہوتا تھا, ہمارا کام ہوتا تھا کہ جی آپ ڈفرینٹ جو فنڈنگ ہے, انٹرنیشنل فنڈنگ ہے, اس میں پروجیکٹ ڈیولپ کر کے اینڈ یوزر کو فیسیلیٹیٹ کرنا تاکہ ان کو گرانٹ ملے اور ان کا وہ کام پروجیکٹ کمپلیٹ ہو. صحیح. میں نے وہاں پہ کابل کے اندر میونسپیلٹی کو بھی کیا, ہیلپ کیا. اچھا. میں نے وہاں پہ پولیس ہاسپٹل اس کو سارا اکوپ کیا. وہاں رابعہ بلخی ہاسپٹل تھا, وہ 100 کلینکس تھے کابل کے لیے, ان کو ہم نے پورا جناب ان کو میڈیکل اکوپمنٹ دلایا. تو یہ جو آپ نے کابل میں مطلب کام کیا, یہ بیسیکلی کیا یو ایس آرمی بھی اس ٹائم انوالو تھی؟ یو ایس آرمی تھی, ساری انٹرنیشنل فورسز تھیں جی. گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا, انڈیا نے کیا, پورے انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو سپورٹ کیا. گرانٹ آ رہی تھی. انیشلی میں گیا چونکہ جیپنیز گرانٹ کے پروجیکٹ تھے. اچھا. تو جیپنیز ہمارے ساتھ کر رہے تھے, کولیبریٹ کر رہے تھے, اس میں ہم نے دیے. ایک ہم نے افغان نیشنل آرمی کے جو ہاسپٹل ہے اس کو اکوپمنٹ کا جو ہے نا وہ پروجیکٹ بھی کیا. اچھا صحیح. لیکن ہمارا میجر کیریئر جو ہے وہ مشینری اسلام آباد میں گزرا. 2008 میں جو ہے نا یہاں جو جنرل مینیجر ریٹائر ہو رہے تھے تو آئی لاسٹ کہ جی آپ لاہور آ جائیں. تو پھر میں لاہور آیا, اور اس کے بعد پھر ان کا ایک پروجیکٹ بھی تھا جعفر انجینئرنگ, جس کا ہم نے ری نیم کر دیا. تو جعفر انجینئرنگ جس میں ابھی ہم ٹرانسمیشن لائن کے پروجیکٹ کر رہے ہیں کافی. ہمیں کے الیکٹرک کا ہمارا 2 بلین کا پروجیکٹ ہے, K2 K3 کا ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے ٹرانسمیشن لائن کا. فیصل آباد فٹمک کے گریڈ اسٹیشن کے پروجیکٹ ہیں, ایک ہم کر چکے ہیں, کو 1.5 ارب کے بھی 3 اور ہم نے سائن کر لی. تو اس وقت تقریباً ریونیو جو پورٹ فولیو میں دیکھ رہا ہوں جس میں ہمارا لوبریکینٹ شیل کا بھی, یعنی اس میں ڈسٹریبیوشن والا بھی ہے, ٹینڈرنگ بزنس بھی ہے, اس میں لوکل سپلائیز بھی ہیں, اس میں یہ بڑے پروجیکٹس بھی ہیں. تو اینول ابھی ہم نے جو کلوز کیا ہے جو جون میں 30 جون کو تقریباً 6 بلین کا ہمارا اس وقت کرنٹ ریونیو ہے. اچھا 6 ارب کا بزنس جو کہ آپ کے انڈر؟ جی جو میرے انڈر. اور آئی گیس جعفر بردرز میں کتنے ڈائریکٹرز ہیں اوور آل؟ جعفر بدر میں ابھی ہم جی 6 ڈائریکٹر ہیں. 6 ڈائریکٹرز ہیں. لیکن آئی گیس جو ایک جو مشینریز اور جو فزیکل چیز ہے اس کا نہیں دیکھیں, ہمارے یہاں گروپ آف کمپنیز ہیں. صحیح. ہمارے ایک کمپنی ہے جعفر ایگرو. تو جعفر ایگرو جو ہے جس میں پیسٹیسائڈ, فرٹیلائزر, انسیکٹیسائڈ یہ وہ چیزیں کرتی ہیں, ڈرپ اریگیشن, یہ جعفر ایگرو ہے. اس کا ایک اپنا CEO ہے, اس کے اپنا بورڈ آف ڈائریکٹر ہے. اسی طریقے پہ ہمارا ایک جعفر بزنس سسٹم ہے جس نے نادرا پروجیکٹ کیا ہے, اور IT ریلیٹڈ جس میں ہم مائکروسافٹ کے ہیں, ہم اوریکل کے ہیں, ہم HP جو ہے اس کی ہم لوکل پارٹنرز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. تو میں جو ہوں وہ مین جعفر بردرز جو پیرنٹ کمپنی ہے اس کے جتنے بزنس ڈویژن ہیں اس کو اوور آل میں لک آفٹر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اوپر میرے ساتھ میرے CEO ہیں فرید جعفر ہیں, پھر گروپ آف کمپنیز کے اوپر چیئرمین ہے ناصر جعفر جی. صحیح. جی. تو مطلب آپ کا سارا جو ٹائم ہے زندگی کا وہ ایک بہت بڑا پورشن وہ جعفر بردر میں گزر گیا جی ہاں. اور بے شمار بزنس ہم نے ڈیولپ کیے. ابھی ہم نے یہاں مال روڈ پہ ہلٹی جو ہے اس کا ہم نے سیٹ اپ لگایا ہے, وہاں پہ اس کا ڈسپلے سینٹر بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم خود جو ہے نا رایا میں وہاں پہ شفٹ ہوئے. صحیح. تو ابھی تو میرا ٹائم ایسا آ گیا جی, آئی ایم کلوز ٹو مائی ریٹائرمنٹ. 2 سے 3 سال ہیں ابھی کیریئر کے, اور اس وقت میرا یہ ہے کہ جی سارا میرا فوکس ٹیم پہ ہے. اچھا آپ نے جیسے پہلے ایجوکیشن کی بات کی, ایجوکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے جو پہلی ڈگری کرتے ہیں وہ تو آپ کو انٹری دے دیتی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. اب آپ آ گئے, اب آپ نے کتنی محنت کر کے اور کتنا آگے جانا ہے, اور یہ کنٹینیوس جرنی ہے. ٹھیک ہے. کنٹینیوس جرنی کے لیے اب میں اگر آپ کو میں بتاؤں تو میں سمجھتا ہوں میں ابھی بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اسٹل آئی ایم لرننگ. میں نے مطلب یہاں آنے کے بعد اب انہوں نے چونکہ HR اچھا اسٹرانگ ہمارا سسٹم ہے, پالیسیز ہیں, سارا کچھ ہے, تو اس وجہ سے ہر اسٹیج پہ سیکھنا پڑا ہمیں. اب ہمارا جو ہے وہ جب مجھے انہوں نے کہا جی آپ نے جنرل مینیجر بننا ہے, تو جنرل مینیجر کے لیے لمز والے کراتے ہیں MDP پروگرام. اچھا. ٹھیک ہے جی. تو ان کا یہ جو مینجمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ اس وقت کیا, تو پھر مجھے جنرل مینیجر بنایا گیا. اچھا پھر جب مجھے ڈائریکٹر بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی اب آپ نے
انٹرنیشنل جو فیمس ایڈوانس ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں، جس میں ایک INSEAD ہے، فرینچ یہ ہے یونیورسٹی ہے، ان کا فیمس MBA بھی کرواتے ہیں، وہ ورلڈ نمبر 1 ہے جو ہے نا آج کل کاؤنٹ ہوتا ہے INSEAD کا، فرانس کا. پھر ہارورڈ ہے، پھر آکسفورڈ ہے، یا ایک NMD ہے جو سوئٹزرلینڈ کا. تو آئی چوز کہ اس کی alumni پاکستان میں زیادہ بڑی ہے INSEAD. تو پھر میں نے 2016 میں INSEAD سے یہ میں ڈگری کی. تو اس کے بعد پھر بورڈ آف ڈائریکٹر میں مجھے انڈکٹ کیا گیا. مطلب جس گروپ میں ہیں انہوں نے کنٹینیوسلی آپ کی ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کیا، اور آپ نے خود بھی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یو کنسیڈر یور سیلف اسٹوڈنٹ، تو آپ نے خود بھی جی ہاں سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام کیا. ہر وقت جو ہے نا آپ کرتے ہیں، اور یہ اپنی آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. ایک تو کمپنی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ہم دوسرے کو ایکیوز کرتے ہیں، لیکن یہ کنٹینیوس لرننگ جاری رہنی چاہیے. آپ کو مینجمنٹ بکس پڑھنی چاہیے، آپ جو ہے نا ڈفرینٹ اسٹریٹجی. اچھا پھر ہمارا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس گروپ میں مجھے ایک یہ ہوا کہ جی وہ ہر وقت فیوچرسٹک انداز میں کام کرتے ہیں. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے ایک بزنس پلان ہم نے بنایا تھا، اپنا اسٹریٹجی بنائی تھی 2020، اور 2018 میں پھر آ کے ہم نے 2030 ویژن اپنا بنایا. اچھا اچھا. جی ہاں، ہم نے اس ویژن پہ کام کیا، اور ہم نے اپنا اس میں پھر ہم نے اپنی جو کور ویلیوز ہیں وہ کیا ہوں گی، اور ہمارا جو ہے نا وہ پرپز آف آرگنائزیشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں پھر ہم نے ان کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے دوبارہ ڈیفائن کی. اور یہ گراس روٹ لیول سے ہم نے کیا، اور اس میں ہم نے ایز اے کنسلٹنٹ جو ہے وہ ہم نے انگیج کیا لمز والوں کو. اچھا. تو لمز کے 2 پروفیسر ہیں، ایک ان کے ڈین تھے ڈاکٹر جواد اور ڈاکٹر انجم فیاض. یہ ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ جی ہمارے ساتھ ہمارے کو ٹریولر ہیں. یہ جو میرے جو بزنس ہے، کیونکہ جعفر ایگرو نے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے، جعفر بزنس سسٹم نے اپنی بنائی ہے، جعفر بردر کو میں دیکھتا ہوں، تو جعفر بردر کے ساتھ میرا بڑا لمز کے ساتھ ایک بڑا کلوز کوآرڈینیشن ہے. اور یہ جو ہم نے اپنے جتنے ورٹیکلز میرے نیچے کام کر رہے ہیں، ہر ورٹیکل کی ہم نے 2030 کا ایک ویژن بنا کے ان کی نہ صرف وہ اسٹیٹمنٹ لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم نے اس کا مطلب مشن اور اس کی ویلیوز اور پورے اس کے. میں جب آپ کے آفس ایک آیا تھا تب بھی آپ کا ایک کوئی امپلائی تھا جو کہ لمز گریجویٹ تھا، انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی تھی 2030 ویژن سے اور ریلیٹڈ دیٹ کچھ تھی وہ. وہ لمز میں تو ہمارے اس وقت بھی میرے خیال ہے کوئی شاید 2 سے 3 لڑکے جو ہیں وہ ان کا ایگزیکٹو MBA جو ہے نا اس میں ہم نے جوائن کروایا ان کو. اچھا اچھا. تو وہ کر رہے ہیں. تو جو ٹریننگ ہے یہ صرف سینئرس کے لیے نہیں، جو آپ کے جونیئرز ہیں ان کے لیے بھی، جو اپنا دیکھیں ایک ہمارا ایجوکیشن کا پروگرام ہے کہ جو اپنی ایجوکیشن امپروو کرنا چاہتا ہے، ایک تو کچھ تو انم جو ان کے جو سکلز، مطلب 2 طرح کے سکلز ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں جو ہارڈ سکلز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سافٹ سکلز ہوتے ہیں. جو ہارڈ ہے وہ تو آپ اپنا جو کام آپ کر رہے ہیں، جو ٹیکنیکل پارٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ یوزلی کئی ہوتا ہے، کئی لوگ اگر ہم ٹرانسمیشن لائن کے پروجیکٹ ہیں تو یوزلی الیکٹریکل انجینئر چاہیے ہوتے ہیں. ہمارا جو مشینری والا ڈویژنس ہے اس میں جو ہم آپ سے سروس یہ دیتے ہیں، پھر ہم جنریٹرز کا بزنس ہے، کچھ اور ہیں، اس میں مطلب مکینیکل انجینئر چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مختلف اسکل سیٹ کے ساتھ آتے بھی ہیں، اور پھر ہم اپنے پرنسپل مینوفیکچرر جو ہیں ان کے ساتھ ان کے ہارڈ اسکلس پہ بھی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم ان کے سافٹ اسکلس پہ بھی کام کرتے ہیں، جس میں جو ہے نا ہماری کنٹینیوس کوئی نہ کوئی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے. آج ہماری ٹریننگ چل رہی تھی جس آپ سے بات ہو رہی تھی، وہ تھی ایک کمرشل ایکسیلنس پہ. ہم نے یہ بھی ایک لمز کے ہی ہیں پروفیسر ہیں، ان کا سے ہم نے ایک وہ کروایا تھا ہمارا، ان کی شاید وزٹنگ فیکلٹی میں لقمان صاحب، ان کا 3 دنوں کا تھا. آج اس کا کلوزنگ سیشن تھا جس میں میں گیا تھا. جی اچھا. تو ہم اپنی کنٹینیوس جو ہے نا، یہ ہماری ایک طرح سے انویسٹ ہے. بعض کمپنیاں کہہ رہی ہوتی ہیں یار اتنا انویسٹ کیوں کریں ٹریننگ پہ، چلے جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں وہ بھی ہماری انویسٹمنٹ ہے. اگر وہ بندہ چھوڑ کے جاتا ہے تو ایک جعفر کے پلیٹ فارم سے چھوڑ کے جاتا ہے، تو اگر وہ اپنی لائف میں سکسیزفل ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ بھی ہماری اس معاشرے میں ہماری کنٹریبیوشن ہے، اس ملک کے لیے ہماری کنٹریبیوشن. لیکن اٹس گڈ ٹو نو کہ پاکستان کے جو
اس طرح کی بہت سی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے علاوہ اور بھی کئی کمپنیز شاید ہوں جو اپنے امپلائیز پہ اور اپنے لوگوں پہ اتنا انویسٹ کر رہی ہیں ان کی ایجوکیشن پہ, ٹریننگ پہ, اور اٹس گڈ ٹو نو کہ ایک اچھی ڈائریکشن میں. اور اوبیسلی آئی گیس اگر کچھ کمپنیز کر رہی ہیں تو باقی کمپنیز بھی ان کو دیکھ کے ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیں گی. آج جو ہمارا بڑا کارپوریٹ سیکٹر ہے, میں اس میں نہیں کہتا کہ لوگ نہیں کر رہے, کچھ لوگ ہیں جس میں کچھ اگر نام بھی لے لوں, اینگرو ہے, کچھ نیسلے ہے, اور اس طرح کی جو کمپنیز ہیں بڑی ہیں جو کہ اپنی امپلائیز پہ انویسٹ کرتی ہیں, اور بالکل ان کو پورا ایک کیریئر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہر امپلائی کی, یا سکسیشن پلاننگ ہوتی ہے. ہمارا اگر آپ پوچھیں نا تو آپ کی بات اس حساب سے جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, جنرلی یہ بہت بڑا یہی المیہ رہا ہے کہ اسی لیے ہم انٹرنیشنلی ہماری کمپنیز بہت زیادہ گرو نہیں کر سکیں. صحیح. کہ انفارچونیٹلی پرپز کلیئر نہیں ہوتا. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو انڈیویجولز ہیں, انڈیویجول جو ہے اس کو بھی یہ نہیں یار میں نے کرنا کیا ہے. کچھ کا صرف ہوتا ہے کہ جی میں نے پیسے کمانے ہیں, کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے فیم ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ ہوتا ہے پالیٹکس میں جیسے آ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں پالیٹکس والا بندہ نہ اپنی فیملی کو ٹائم دے رہا ہوتا ہے, نہ کچھ اور دے رہا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا, لیکن ہی از ہیپی کہ جی وہ 4 بندے اسے مل گئے تو ان میں آپ کھڑا ہو گئے, اس نے تقریر کر لی, ایک کسی سوسائٹی میں تھوڑا سا وہ چودراہٹ چاہیے اس کو نا, تو آپ کو ایکچولی انر سیٹسفیکشن کس سے مل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اب میں آپ کو لے کے چاہ رہا ہوں اس طرف کہ جو میں ویلیوز جس کو میں کہتا ہوں نا کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم بھی ہے, پرابلم وہاں سے شروع ہے کہ جی ہمارا ایجوکیشن سسٹم شاید ہمیں تعلیم تو دے رہا ہے, ہم گریڈ بھی لے رہے ہیں, اور نئے جو بچے ہیں ان کو امیجیٹ ریٹرن, اور وہ یہ جو انفارچونیٹلی جو گیمیں آ گئی ہیں اور جس میں ہم کھیلتے ہیں جو کچھ کر کے نا, تو ہمیں میں کہتا ہوں ہمیں ہارنا نہیں سکھایا گیا. اسی لیے جو ہے ذرا سا ٹف ٹائم آتا ہے آرگنائزیشن پہ, انڈیویجولس پہ, تو کریک کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس ٹف ٹائم کے لیے جو اسپورٹس کا ہونا, ٹھیک ہے نا, اور یہ جو ہمارا جو سسٹم اب سارا جس طرح ریوالو کر رہا ہے, اس کا امپروو کرنا بڑا ضروری ہے. بالکل. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فہیم صاحب جو ہیں وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں, اور ریسنٹلی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے ویلیوز کے اوپر. اس کا لنک میں اس ویڈیو کے نیچے ڈالوں گا ڈسکرپشن میں. دیٹ از اے مسٹ واچ ویڈیو, لازمی دیکھیے گا. اور اس میں انہوں نے ویلیوز کا بتایا, اور اس میں بھی اس پوڈ کاسٹ میں بھی میں چاہوں گا سر کہ اگر آپ تھوڑا سا وہ جو آپ نے 3 ویڈیوز بھیجی تھیں اس کے اندر جو آپ نے ویلیوز کا کنسیپٹ دیا, آرگنائزیشنز ویلیو, تو اس پہ تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈالنا چاہیں. اچھا وہ ٹاپک چونکہ بہت بڑا ہے, اچھا, اور انفارچونیٹلی ہمارا جو آج کل یہ یوٹیوب میں بھی جو ہے کہ 5 سے 7 منٹ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے لوگوں میں پیشنس اب نہیں ہے کہ جو اس چیز کو دیکھ سکیں. وہ بیسیکلی میری لرننگ تھی فرانس میں, جو انسیاڈ یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے, وہ سارے سینئر لوگ آئے ہوتے ہیں نا وہاں پہ, سارے جو آپ کی لرننگ ہوتی ہے ڈفرینٹ, وہ تقریباً اراؤنڈ 29 کنٹریز کے وہاں پہ سارے سینئر ڈائریکٹر اور سی او لیول کے لوگ تھے جو پارٹیسپینٹس تھے ہمارے ساتھ. ایک دوسری لرننگ تھی. پھر اس پروفیسر جو ہمارا این تھا, اس نے جو فرینچ, اس نے بڑی انٹرسٹنگ ہمیں آ کے ایک ایکسرسائز کروائی کہ ہمیں نہیں پتہ خود ہی کی پہچان, جس کو میں کہتا ہوں کہ خود ہی کی پہچان بڑی ضروری ہے. اقبال نے بھی اس پہ بہت زور دیا. جب آپ کو اپنی پہچان نہیں ہے کہ میری اسٹرینتھس کیا ہیں, میری ویکنیسز کیا ہیں, میں چاہتا کیا ہوں, میری مطلب میں کہاں جانا چاہتا ہوں, یہ بہت ساری چیزیں کویشچن ہیں جو انسان ہمارے نئی جنریشن کسی سے پوچھیں تو اس کو نہیں پتہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو سیلف آئیڈینٹیفیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. تو وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یار میری ویلیو کیا ہے, میں ایکچولی چاہتا کیا ہوں, کیا میں فیم چاہتا ہوں, میں پالیٹکس میں آنا چاہتا ہوں, میں جو ہے نا پیسہ کمانا چاہتا ہوں, یا میں کوئی اور ہے. تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اپنی ویلیوز, یا جیسے آرگنائزیشن بھی کسی سے ویب سائٹ بنوائی, انہوں نے کٹ پیسٹ لگایا, کسی سے 4 ویلیوز لے کے بتا دی. ایگزیکٹلی لیکن آپ پریکٹس کیا کر رہے ہیں, یہی ہوتا ہے ویسے کہ جب بھی ہم مطلب ہمارا بھی تھوڑا IT کا کام ہے, کمپنیز آتی ہیں, ویب سائٹ بناتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی اسٹرینتھ ویکنیس جو SWOT انالیسس ہوتا ہے آپ کا, تو وہ کہتے ہیں جی گوگل سے دیکھ لیں تو کچھ بھی تو پتہ نہیں ہے نا. کمپنی کا اپنا کلچر, تو اسی لیے وہ ڈسکور کرنا یہ بھی ایک پوری سائنس ہے کہ آپ نے اپنی ویلیوز انڈیویجول نے کیسے ڈسکور کرنی ہے,
کمپنی اگر چل رہی ہے تو آپ نے کیسے ڈسکور کرنی ہے. بیسیکلی ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ ویلیوز جن کو ہم اقدار کہتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پرنسپل جو اصول ہیں کہ جی آپ نے سچ بولنا ہے, یہ تو صدیوں سے سچ میک سینس جو ہے نا ایک ہے. اسی طرح ایمانداری یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پرنسپل ان کو کہتے ہیں, یہ اصول ہیں. ویلیوز ہیں وہ اقدار ہیں جن کو آپ پریکٹس کرتے ہیں. اگر آپ اپنے امپلائیز جو ہیں ان کو اپنی ویلیوز کے بارے میں کلیریفائی کر دیں کہ یہ وہ ویلیوز ہیں, اقدار ہیں جس کو ہم نے اپنی آرگنائزیشن میں پریکٹس کرنا ہے, تو یہ بیسیکلی وہ باؤنڈریز ہیں یہ ان کو بتا دیتے ہیں, اور پھر آپ ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. آپ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے ڈیسیژن میکنگ کریں. اگر وہ اپنی ڈیسیژن میکنگ نہیں کریں گے, آپ کے اوپر چھوڑیں گے, تو آرگنائزیشن گرو نہیں کرے گی, کیونکہ ڈیسیژن میکنگ سینٹرلائز جب ہو جاتی ہے اور جو امپلائیز ہیں وہ صرف ایک طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے کرنا کیا ہے. آپ کہیں گے تو کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ ان کو امپاورڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ امپلائیز خود اپنے ڈیسیژن میکنگ کریں, نیچے ڈیلیگیٹ ہو اور گروتھ ہو, تو گروتھ کے لیے آپ کو باؤنڈریز ان کو دینی پڑیں گی. ان کو اردو دربہ بتانا پڑے گا, بھائی آپ نے ادھر سے باہر نہیں جانا, ادھر سے باہر نہیں, یہاں تک آپ اوپن ہیں, یہاں آپ کے پاس فری ہینڈ ہے. تو وہ ویلیوز ہوتی ہیں کہ یہ ہماری ویلیوز ہیں کہ آپ نے اس کے اندر رہ کے اپنی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے. تو اب اگر ایک کمپنی میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو امپلائیز امپاورمنٹ آپ نے لکھ دیا, ایک ویلیو لکھ دی, امپلائی امپاورمنٹ پروگرام, امپلائی جی ہاں ٹھیک ہے نا, اور اونرشپ ہے لوگ کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے, تو لیکن آپ نے امپلائی جو ہے نا وہ کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا, تو کس قسم کی اونرشپ, کس قسم کی امپاورمنٹ, آپ نے ویب سائٹ پہ لکھوا دیا بڑا خوبصورت. پھر آپ نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے, اور اگلے دن آپ بیمار ہوں کچھ ہوں, آپ نے آنے دفتر, خدا نخواستہ اس کو کوئی کریٹیکل ڈیزیز ہو گئی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ نے اس کو فارغ کر دیا, تو آپ خاک اس پہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ عمل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کنسٹرکشن پروجیکٹ پہ چلے جائیں پاکستان میں, آپ نے ہیلمٹ پہننا انفورس کیا. ہمارے تو اپنا انفارچونیٹلی ان کو پتہ ہی نہیں کہ یار ہیلمٹ میرے لیے کتنا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. آپ نے کسی کو کہا کہ آپ نے جو ہے نا وہ اگر یہ ڈرائیور جو ہے ہمارا, اگر وہ سیٹ بیلٹ نہیں باندھے گا, اشارے کی پابندی نہیں کرے گا, باقی کام نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, آپ انفورس نہیں کرتے. آپ بیٹے کو خود کہتے ہیں کہ باہر جا کے کہو بیٹا ابا جی ابھی گھر پہ نہیں ہیں, جھوٹ بولنا ہے, اور پھر کہنا جی بیٹا سچ ہی بولے. یہ تو وہی بات ہے, یہ تو ویسے ہر گھر کی کہانی ہے. انفارچونیٹلی یہی ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں, آپ چونکہ باہر رہ کے آئے ہیں, آسٹریلیا آپ نے دیکھا, مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے جی, تو آپ یہ باہر لٹرلی دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی سکسیس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کہتے ہیں انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا, ٹھیک ہے. اب میں جاپان کی اتنی بڑی مثال ہے کہ جب وہ سونامی آیا تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے, صحیح, سونامی آیا اور وہ اتنا بڑا ظاہر ہے ایک طوفان تھا کہ انہوں نے کئی گھر کے گھر ظاہر ہے پورا, وہ تو اس کا مطلب وہ 10-20 فیٹ سے اوپر جناب وہ پورا سارا کچھ وہ شہروں میں گھسا ہے, اتنا پانی. اس میں کیا ہوا, لوگوں کی جو بلانگنگس تھی, ان کی چیزیں, قیمتی چیزیں, مطلب وہ بہہ گئیں, گلیوں میں چلی گئیں, کسی دوسرے کے گھر میں چلی گئی ہر چیز. جب وہ ختم ہوا, پانی ختم ہوا, تو جاپنیز نے, لوگوں نے لٹرلی اپنے گھروں سے کہ جی میرے گھر میں کسی کا یہ قیمتی, کسی کا کوئی سونے کی چیز آ گئی, کسی کی کوئی اور قیمتی چیز آ گئی, کروڑوں کی تعداد میں چیزیں پولیس اسٹیشن میں جمع ہوئیں, لوگوں نے والنٹیرلی آگے دیں. کسی نے ان کو نہیں کہا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے, لیکن انہوں نے اس قوم کی تربیت کی. یہ ویلیو سسٹم ہے ان کا, یہ ویلیو سسٹم ہے. صحیح, کہ آپ نے یہ دیکھیں نا, ہمارے یہاں تعلیم ہے, ڈگریاں ہیں, تربیت نہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ آرگنائزیشن کا کام بھی ہے کہ اب سارا بوجھ آرگنائزیشن پہ آ گیا, کیونکہ ان کو یونیورسٹیوں میں ڈگری تو دی جا رہی ہے, ان کو سارا کچھ کرایا جا رہا ہے, لیکن ان کو جو نہیں بتایا جا رہا, مطلب ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا بندہ ٹاپ کرتا ہے یونیورسٹی میں, اور ٹاپ کرنے کی وجہ سے اس کے ٹیلنٹ کی وجہ سے, اس میں ٹیلنٹ تھا, اس کو بہت ایسی آرگنائزیشن میں نوکری مل جاتی ہے, ٹھیک ہے, کسی بینک میں, اور وہ جناب کچھ 2-4 سال وہاں جا کے امپیکٹ بھی کریٹ کرتا ہے, اس کے بعد سے چانس ملتا ہے فراڈ کر دیتا ہے. ایسے ہی دیکھیں مطلب یہ تو یہ چیلنجز ہیں بہرحال اس دور کے. اگر یہ ہم تھوڑا سا پاکستان میں اپنا ویلیو سسٹم تھوڑا بہتر کر لیں, جو
آنر ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یار اگر آپ کا اپنا پرپز آپ نے پراپر ڈیفائن کر دیا اور اگر آپ کا لانگ ٹرم آبجیکٹیو بڑا کلیئر ہے, باقی ساری چیزیں فالو کرتی ہیں. پیسہ آپ کو فالو کر لے گا, یہ آ جائے گا. لیکن اگر آپ ڈیسیژن میکنگ اتنی شارٹ ٹرم صرف پیسے کے لیے کر رہے ہوں گے نا, ٹھیک ہے نا, تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. یہ جو کوئک چینج آف جاب اور آرگنائزیشن, اگر آپ کو یہ ہے کہ جی میں نے انٹرپرینورشپ میں جانا ہے, میں نے اپنا کام کرنا ہے اور مجھے یہ 2 سال 3 سال یہ مجھے ایکسپیرینس چاہیے, پھر اسی ایک سمجھ آتی ہے کہ آپ ڈیسیژن کیوں کر رہے ہیں. مطلب ہر ایک کے پیچھے آپ کا آبجیکٹیو بڑا کلیئر ہونا چاہیے. صرف یہ ہے کہ جی 2000 زیادہ آفر ہوئی چلے گئے. ابھی میرے پاس یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ہمارے لڑکے بڑی کوئکلی انہوں نے صرف یہ کہ جی تھوڑا سا مانیٹری بینیفٹ دیکھا, نئے اسٹارٹس اپ آئے, اسٹارٹ اپ میں جناب وہ چلے گئے, انہوں نے پیسہ بھی انفارچونیٹلی اکٹھا کر کے اسٹارٹ اپ نے کیا تھا, لیکن وہ یہ کرائسس آیا تو بیٹھ گئے. اب وہ دوبارہ جو ہے نا وہ آن روڈ ہیں بچے. اب وہ دے آر اپروچنگ اس اگین کہ واپس آ جائیں, کسی طریقے واپس رکھ لیں, جی غلطی ہو گئی یہاں سے. یہ کس اسٹارٹ اپ کی بات کریں, ایئر لفٹ کی تو نہیں کر رہے؟ نہیں, میں اب نام نہیں لوں گا یہاں, کیونکہ ایئر لفٹ میں بھی بہت سے لوگ گئے, بٹ انفارچونیٹلی ایئر لفٹ کو جب بس یہ ہے تھوڑا سا نا کہ اچھا اب اس میں بھی اگر آپ آفس انوائرمنٹ نہیں دے رہے نا, آپ چونکہ مطلب ہمارا جو جنریشن زی جو ہے یہ 2000 کے بعد پیدائش جو ہے یا اس کے ملینیل کا بھی, دے وانٹ کہ یار ان کی, کیونکہ انہوں نے صرف لائف میں جو ہے نا وہ دیکھا ہے کہ ان کے والدین نے اتنا پیمپر کیا ہے کہ بھائی یو آر دا بیسٹ, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے جو سوچا ان کو انہوں نے دے دیا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کبھی نہ نہیں سنی, ٹھیک ہے, انہوں نے کبھی ناکامی نہیں دیکھی, ٹھیک ہے. تو اب جب وہ چیز آئے تو انہوں نے اپنی جو خواہش کا اظہار کیا, ان کو پیمپر کرنے کے لیے آرگنائزیشن نے وہ سارا دے دیا, لیکن ان کی جو کمٹمنٹ ٹو دی آرگنائزیشن جو تھی وہ شاید اتنی نہیں, ان میں ریزیلینس ان میں بھی نہیں, اور آگے جو آرگنائزیشنز ہیں ان میں بھی ریزیلینس بلڈ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ببلز آتے ہیں, جس طرح کئی دفعہ پراپرٹی میں کہتا ہوں کہ ایسے ببل آ جاتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں ببل, اسٹاک مارکیٹ میں پھر اس میں ہم کرتے ہیں اور پھر دھڑام کر کے گر جاتا ہے سارا کچھ ہی, ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل, سم ٹائم اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو دیکھ کے تو پھر میرے کیریئر کے جو ہے نا فیصلے کرنے. ایگزیکٹلی, آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں تھوڑا بتایا. میں تو ایک بس بات کی کہ کریئر سوئچنگ پہ, اور انہوں نے فہیم صاحب نے ماشاء اللہ اتنا زبردست قسم کا ہمیں لیکچر دیا ہے. آئی ایم شیور کہ بہت سے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں ان کو فائدہ ہوگا اس سے. اچھا سر, یوں ہے کہ اس ٹائم پاکستان کی اگر اکانومی پہ بات کی جائے تو مطلب فلڈز اور فلڈ سے پہلے بھی جو گورنمنٹس میں بھی بہت انسرٹینٹی رہی ہے. ایک گورنمنٹ آئی, اس نے اپنا ٹائم نہیں پورا کیا, دوسری آ گئی, اور دوسری بھی جب کی آئی اکانومی میں بہت سی بڑی اچھی اچھی پالیسیز تھیں, میرا گھر میرا پاکستان اور بھی پالیسیز, وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں. کئی پالیسیز انہوں نے بند کر دی ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں, کیونکہ آپ تو اوبویسلی یو بلانگ ٹو کارپوریٹ اور بہت سی انسائٹس ہوتی ہیں آپ لوگوں کے پاس, اس میں تھوڑی روشنی ڈالیں آپ. اب بس یہ انفارچونیٹلی اصل میں ایک تو کورونا کے بعد اکانومی سے ویسے ہی تھا, اوور آل بھی آپ کو پتہ ہے ورلڈ کی سچویشن اکنامکلی ٹھیک نہیں ہے. ایون امریکہ, چائنا جو اتنی بڑی پاورز ہیں, دے آر اسٹرگلنگ. چائنا میں بھی کنٹینیوس لاک ڈاؤن رہے, ان کے یہاں سپلائی کے ایشوز بھی بنے, باقی بھی. تو ایک تو انٹرنیشنلی یہ ہوا, پھر آپ کو پتہ ہے کہ جی کورونا کے پوسٹ کورونا جو سچویشن یہ بنی کہ آئل کی اور جیسے انڈسٹری کھلی تو اوور آل ڈیمانڈ بہت زیادہ انکریز کر گئی, تو سپلائی کے چیلنجز اپنی جگہ. لیکن ہمارے یہاں مطلب یہ چیلنجز کے ساتھ یہ جو گورنمنٹ چینج والا پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی آئی نا, تو اس نے بہت زیادہ امپیکٹ کیا. تو اب سری لنکا والی سچویشن تو میرا خیال ہے شاید ابھی نہیں آئی کہ ہم کہیں, لیکن یہ چیلنجز ہیں کہ جیسے ایل سیز نہیں کھل رہی, اسٹیٹ بینک نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں, فارن ڈیفیسٹ جو ہے نا ہمارا وہ بڑھ گیا بہت زیادہ. تو ایک تو خیر ہمارا ایک سائیکل انفارچونیٹلی ظاہر ہے, جب آپ کا ڈیٹ اتنا زیادہ, لون اتنا بڑھ جائے, تو اب ہماری جو سب سے زیادہ جو فائنینسنگ ہمیں جس کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ لون کی ری پیمنٹ ہے, ٹھیک ہے. ہمیں سود جو ہم نے لیے ہیں, لون لیے ہیں اس کی, اور لون کی ری پیمنٹ کے لیے
ہمیں 3 ٹریلین کے قریب تو ہمیں صرف وہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہم کہتے تھے ڈیفینس بجٹ بہت ہے, ڈیفینس بجٹ بھی 1 ٹریلین سے تھوڑا سا اوپر ہے, لیکن 3 ٹریلین تو جو ہے نا ہمارا تو صرف ہمیں ڈیٹ فائنینسنگ کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے, اور باقی ہمارا جو ہے نا وہ تنخواہیں یا باقی جتنی چیزیں کم ہیں, ایک پینشن کا بھی وہ 500 بلین سے اوپر چلا گیا. تو یہ جو ہمارے خرچے ہیں اتنا اکانومی میں ابھی جان نہیں ہے اس وقت اتنا اس کو سپورٹ کر سکے. دوسرا ایکسپورٹس بڑے نہیں تھے پچھلے کچھ عرصے میں, لاسٹ ایئر کو ایکسپورٹ بڑھے بھی, لیکن جو باہر کموڈٹی کی پرائسز بڑھ گئیں, ہماری کچھ ان الاسٹک امپورٹ ہے جیسے آئل ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا ہمارا ایک میجر بل ہوتا ہے, تو وہ آئل امپورٹ ہونے ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کسی طور پہ کم نہیں ہو رہا. اچھا, جب یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا زیادہ گیپ آ جاتا ہے تو اس کے لیے حکومتیں کیا کرتی ہیں, اکانومی کو اسکویز کرتی ہیں. جب اکانومی کو اسکویز کرتی ہیں تو بے روزگاری بڑھ جاتی ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں, بزنس پہ امپیکٹ آتا ہے. پھر وہ الیکشن کے اکانومی اسکویز کرنے سے مراد کیا ہوا؟ اکانومی اسکویز یہ کرتے ہیں کہ جب آپ اپنا ٹیکسز بڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ امپورٹ کو کم کرنے کے لیے جب اس کو روکتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ انڈسٹریز کہ جو بزنسز ہیں ان کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں آپ. جب آپ بزنسز کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں اور گروتھ ریٹ آپ کم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کا جو ہے نا پھر بے روزگاری بڑھ جاتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے نا. آپ پروجیکٹس پہ انویسٹمنٹ, جیسے یہ ہے کہ جی یار کوئی ڈیم کے پروجیکٹس ہیں, آپ روڈ کے پروجیکٹس ہیں, جب آپ اکانومی کو آپ نے تیز کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ پروجیکٹس پہ, کنسٹرکشن پروجیکٹس پہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. صحیح. جب کنسٹرکشن پروجیکٹس پہ ان چیزوں پہ آپ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ ایک پورا سائیکل چلتا ہے, اس سے کئی انڈسٹری اور بھی چلتی ہے, وہ پورا ایک سائیکل چلنا شروع ہوتا ہے. آئی گیس اگر ایک کنسٹرکشن ڈیم کی ایگزامپل پکڑ لیں تو ڈیم کے لیے اوبیسلی جو اسٹیل کے لوگ ہیں ان کی بھی پروڈکشن بڑھے گی, جو اینٹوں کی پروڈکشن ہے اس کی, ہاں اس کے ساتھ کافی زیادہ انڈسٹری, بہت زیادہ انڈسٹری ہیں. جی ہاں, مطلب سیمنٹ فیکٹریاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, مین پاور ان کی, ہاں لیبر کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, تو پورا ایک سائیکل چلتا ہے. اچھا, وہ پھر جیسے ہی پورا سائیکل چلتا ہے اور جیسے جیسے وہ پیسہ لوگوں کے پاس آتا ہے تو انویسٹ کرتے ہیں. یا پھر ہمارا ایگریکلچر ہے, تو ایگریکلچر جب ہوتا ہے وہ بھی سیزنل ایک طرح سے ہے. اگر ایگریکلچر جو ہے ہماری تقریباً 20% کے قریب ہماری اکانومی کا GDP کا ایگریکلچر ہے, تو ایگریکلچر سے بھی جو لوگوں کو پیسہ اگر دیہاتوں میں ملتا ہے تو وہ بھی آگے پھر انویسٹ کرتے ہیں. وہ کنزیومر پروڈکٹس ایسی جس میں وہ کسی نے واشنگ مشین خریدنی ہے, کسی نے گاڑی خریدنی ہے, کسی نے بائک خریدنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر آگے کرتے ہیں. جب وہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر فیکٹریاں چلتی ہیں, پھر پیچھے سارا نظام, تو پورا سائیکل جو ہے نا ایک چلتا ہے. جی ہاں, تو $383 بلین کی ہماری اس وقت اکانومی پاکستان, ہاں, اور اس میں سے سروس تقریباً 60% جو ہے نا ہماری سروس اکانومی ہے. سروسز سے مراد ہے جس میں آپ کہیں, جس میں ریٹیل سیکٹر آ جاتا ہے, جس میں آپ کا آئی ٹی بھی سروس میں آ گیا, آئی ٹی بھی اس طرح مطلب سروس میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں آپ کے ہاسپٹلز ہیں, جیسے لوگ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, لائر ہیں, یہ سارا جو ہے نا یہ ایک طرح سے یہ سروسز سیکٹر ہے. اور باقی 40%, اور باقی جو ہے نا 20% جو ہے وہ آپ کی تقریباً انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, جس میں لارج اسکیل انڈسٹری بھی آ جاتی ہے, جس میں آپ کی فیکٹریز ہیں, کاریں ہیں, یا اسمال انڈسٹری بھی ہے اس طرح. اور جو بیلنس تقریباً کوئی 18 سے 19% جو ہے نا وہ آپ کا ایگریکلچر ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ہم سارے جو ہے نا ایک طرح کا ہی کاروبار اس میں گھسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایگریکلچر میں بے شمار کمپنیز ہیں جو پیسٹیسائڈ سپلائی کر رہی ہیں, ان کا آپس میں بڑا کمپٹیشن بنا ہوا ہے. لیکن ہمارا ایگریکلچر کا بھی جو ہے نا انفارچونیٹلی وہ کراپ جو ہے نا اس کا وہ سارا ویدر پہ باقی چیزوں پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک سیکٹر ہے جو ایگریکلچر کے اندر جس کی میجر کنٹریبیوشن ہے وہ ہے لائف اسٹاک سیکٹر. صحیح. تو لائف اسٹاکس کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے, کراپ کی کم ہے. تو لائف اسٹاک جو ہے وہ فارمر کی ایکچولی بچت ہوتی ہے, جہاں سے وہ اس کا بینک اکاؤنٹ ہے ایک طرح سے, ٹھیک ہے نا. وہ اگر اسے کھیت سے شاید فصل سے اتنا اپنے وہ خراجات پورے نہیں کرتا, اور باقی اس نے کسی بیٹے کی شادی کرنی ہے, اینڈ پہ کچھ کرنا ہے, تو کیا کرے 2 جانور بیچ کے وہاں سے پورا کرتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے, یہ خیر یہ ہر سبجیکٹ اٹ سیلف ایک ٹاپک ہے. جی ہاں,
تو اس کو اتنے اس میں کور نہیں کیا جا سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت اکنامک سچویشن یہ ہے کہ ہمارا جو فارن ڈیٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, ایکسپینسز ہمارے بہت بڑے ہیں, اور ابھی تک ایک چیز نظر گورنمنٹ کی طرف سے سیریسنس یہ نظر نہیں آ رہی کہ باہر سے ہم اور بارونگ کر کے گیپ کو کسی طرح فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن لانگ ٹرم سٹیپس نظر نہیں آ رہے کوئی بھی. اچھا, لانگ ٹرم سلوشن یہ نہیں نظر آ رہا کہ یار ہم کیا سرپلس پروڈیوس کریں گے جو ہم باہر بیچ کے اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں. اور بلکہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری جس نے اپنا کچھ دکھایا بھی تھا, جنہوں نے اپنا پچھلے عرصے میں پچھلے 1-2 سالوں میں ہماری جو ایکسپورٹ بڑھی ہیں وہ ٹیکسٹائل سے ہمیں کافی زیادہ ملا. ان کی بھی اگر الیکٹریسٹی پرائسز ہمیں بڑھا دیں, ان کی ان پٹ پرائسز بڑھا دیں, ان کی امپورٹس ان کی اگر ہم نے ایل سیز روک دیں, ٹھیک ہے, تو اس کا امپیکٹ آگے 6 مہینے بعد آئے گا کہ وہ جب ایکسپورٹ ہی نہیں کر پائیں گے تو گیپ تو بڑھے گا, گیپ تو کم تو ہم نہیں کر رہے. صحیح. تو گورنمنٹ کیوں ایسا کرتی ہے؟ مطلب ایک میرے بھی کئی دوست ہیں فیصل آباد سے بلانگ کرتے ہیں, ان کی فیملی بزنس میں کسی کا اسپننگ مل, اس طرح کے نا ویونگ فیکٹریز ٹیکسٹائل کی, اور 2000 کووڈ کے بالکل بعد سے آئی گیس ان کی پروڈکشن بہت بڑھ گئی ہوئی تھی, اور وہ کافی بتاتے تھے کہ یار بڑا اچھا جا رہا کام. بٹ ریسنٹلی پچھلے 6-8 مہینوں میں ان کی طرف سے بھی مجھے جو رسپانس آیا دوستوں کی طرف سے, دے ور سیئنگ کہ یار ابھی بالکل فیکٹری بند ہونے کی صورت میں آئی ہوئی ہے. نہیں, کووڈ کے بعد تو ہمارا بڑا اچھا یہ رسپانس تھا نا کہ ہم نے ٹوٹلی لاک ڈاؤن نہیں کیا. بالکل. اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے آرڈر بھی ہمارے ٹیکسٹائل کو ملے, ٹھیک ہے نا. تو حالانکہ وہ چھائے ہوئے تھے ورلڈ میں, لیکن وہ ایک اس کی وجہ سے پینڈیمک کی وجہ سے ایک کوشچن کریٹ ہوا کہ ہمارے انڈسٹریلسٹ کو بھی جگہ ملی اور ان کے ایکسپورٹ بڑھی. لیکن ابھی جو ہم اسٹیپس جس طرح لے رہے ہیں تو انفارچونیٹلی اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. اب آئی ڈونٹ نو, اب گورنمنٹ مطلب امیجیٹ ان کا اس وقت ساری پرائرٹی دے کہ ہم IMF لون سیکیور کر لیں, کسی طرح فارن جو ہے ڈیفالٹ کو ہم آگے کر لیں. اب آگے ان کے مائنڈ میں کیا ہے, کوئی پلان ابھی تک نظر نہیں آ رہا. اللہ کرے کہ کوئی بہتری کی صورت نکل آئے, ورنہ یہ پاکستان کے لیے ظاہر اچھا نہیں ہوگا. ہم تو چاہتے ہیں کسی طرح ہمیں پاکستان کو, ویسے دیکھیں میں نے اٹامک دھماکے بھی دیکھے, اچھا ٹھیک ہے, 98 میں, اس وقت بھی کچھ اس میں جیسے فارن اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے تھے, کچھ ایسے کام کیے گئے تھے, لیکن ہم نے ریزیلینس پاکستان میں رہی, ہماری اکانومی میں کام برداشت کر رہے. اصل میں ہمارے 2 ازمپشن ہمیشہ رہے. ایک ازمپشن ہم میرے خیال ہے اس وجہ سے ہم نے کوئی سیریس کام نہیں کیا. ایک ازمپشن یہ رہا کہ شاید ہم اٹامک پاور ہیں تو دنیا ہمیں چھوڑے گی نہیں, ہمیں ہمارے ریسکیو کے لیے آ جائے گی. ایک ازمپشن یہ رہی, شاید اس لیے ہم نے سیریسلی کام نہیں کیا. دوسری ازمپشن میرا حال یہ ہے ہمارے کہ یار جو مرضی ہو جائے نا, گورنمنٹ کچھ بھی نہ کرے تو باقی ہمارا کام چلتا ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے. گورنمنٹ کمزور ہے لیکن لوگوں کے پاس پیسہ ہے, ٹھیک ہے. آپ اسی لیے دیکھیں نا بڑی گاڑیوں کی کتنی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں, کتنا آن مل رہا ہے, گاڑی ملتی نہیں. میں بھی یہ نوٹ کرتا ہوں کہ آن بھی بڑھ گیا, پرائسز کہاں سے کہاں چلی گئی, لیکن جب آپ گاڑی روڈ پہ چلتے ہیں تو آپ کو نئی سے نئی گاڑیوں کی لائن لگی ہوتی ہے. اوکے جی, سو اٹ واز مسٹر فہیم اعظم اینڈ بہت مزہ آیا ان سے گپ شپ کرنے کا. اکانومی پر بات ہوئی, کارپوریٹ سیکٹر کی بات ہوئی, تھوڑی سی کریئر کی بات ہوئی. تو تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ آن آور پوڈ کاسٹ فار آور شو, اینڈ thank you so much guys for watching the video, and I really hope that you like the concept and like the content that we are trying to make. اور اسی طرح سے آگے بھی آنے والی ایپیسوڈس پر آپ کو اسی طرح کا کنٹینٹ ملے گا. تھینک یو سو مچ, کیپ واچنگ اس.